والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزت و احترام کے لائق نوازی بھائی اور دوستوں کو اللہ رب العزت کا لاتا رحمت و شکر ہے جس کی توفیق سے درس قرآن کی بابرکت گھڑیوں میں ہم سب حاضر ہیں۔ سورہ اعراف سے درس قرآن کا تسلسل، کل کے درس میں آپ نے لباس کے حوالے سے گفتگو سماعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے لباس کو ہمارے لیے نعمت بنا کے ہمیں عطا کیا۔ لباس کا مقصد بھی اللہ نے بیان کیا اور لباس کا جو موجودہ کلچر ہے اس حوالے سے بھی آپ کو میں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق جو احکام تھے وہ آگاہ کیے گئے۔ اس سے اگلی آیت میں بظاہر ایک ان ریلیٹڈ بات جو ہے وہ لگتی ہے، لیکن اللہ کے کلام کا ہر لفظ اور اس کی ہر آیت وہ آپس کے ساتھ اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ اگر ہم پچھلی بات کو اگلی کے ساتھ یا اگلی کو پچھلی کے ساتھ جوڑ کے سمجھتے ہیں تو معاملہ بڑا کلیئر اور واضح ہوتا ہے۔ مثلا کل کے درس میں اللہ تعالیٰ نے لباس کے حوالے سے کلام ارشاد کیا۔ آیت نمبر 28 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اذا فعلوا فاحشہ، کہ جب وہ بے حیائی کا کام کرتے، قالوا تو کہتے تھے، وجدنا علیہا آباءنا، کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کام پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، اور وہ کہتے تھے کہ واللہ امرنا بہا، اللہ نے اس کا حکم دیا۔ یعنی اب یہاں پہ آپ یہ چیز سمجھیں کہ لباس اور پھر ان لوگوں کی بے حیائی یہ آپس میں ایک الگ الگ چیز لگتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لباس کے حکم کے بعد اللہ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ زمانے جہالت میں جو اہل عرب تھے وہ جب اللہ کے گھر کا طواف کرتے تو وہ کپڑوں کے بغیر طواف کرتے تھے، یعنی ننگے طواف کرتے تھے، اور اللہ کے گھر کی کعبۃ اللہ کی یہ بے حرمتی اور بے ادبی ہوتی تھی، اور اس کو اپنے لیے وہ بری چیز نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اس نظریے، اس کنسپٹ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمائے کہ اذا فعلوا فاحشہ، جب وہ یہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں، یعنی لباس کے بغیر طواف کرتے ہیں، لباس کے بغیر میرے گھر میں گھس جاتے ہیں، لباس کے بغیر طواف کرنے کو اپنے لیے جو ہے وہ روٹین کی بات سمجھتے ہیں، اللہ اس کو کیا فرما رہے کہ جب وہ ایسا بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قالو تو دلیل یہ دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں دونوں باتیں اس زمانے میں وہ گھس چکی ہیں جو یہ زمانے جہالت کی باتیں تھی، یعنی آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی وہ زمانے جہالت کا نظریہ اور وہ بات جو ہے آج پھر گھستی چلی جا رہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اصل نظریہ اور یہ طریقہ ہے کن کا۔ اب جب وہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں، اللہ منع فرماتا ہے، رسول منع فرماتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وجدنا علیہا آباءنا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس طرح اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور امرنا اللہ، اور اس بات کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب یہاں پر دو بات، ایک یہ کہ بغیر لباس کے اللہ کی عبادت کرنا، یہ جس طرح اللہ کے گھر بے حیائی کا معاملہ ٹھہرے گا تو یہاں پر بھی وہ بے حیائی کا معاملہ ٹھہرے گا۔ اور دوسری بات کہ اگر کسی کے باپ دادا وہ کسی جہالت کی وجہ سے، کسی بے عقلی کم عقلی کی وجہ سے کسی غلط راستے کو اختیار کر کے بیٹھ گئے ہیں، تو ہم نے باپ دادا کو دلیل نہیں بنانا، ان کی جہالت کو دلیل نہیں بنانا، ان کے غلط طریقے کو دلیل نہیں بنانا، بلکہ ہمارے لیے دلیل کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے اور محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے، ٹھیک ہے نا؟
اگر ہمارے باپ دادا کا کام، اگر ہماری نسل کا کام ایسا ہے کہ اللہ کا قرآن اس کی تائید کر رہا ہے اور رسول اللہ کا فرمان اس کی تصدیق کر رہا ہے، تو وہ ہمارے لیے بھی قابل عمل ہوگا، قابل امپلیمنٹ ہوگا اور اس کو فالو کیا جائے گا۔ اگر کام ہمارے باپ دادا کا ہے لیکن اللہ کے قرآن اور رسول کے فرمان کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب یہاں پر جو ہے بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ شخصیت پرستی میں ہم جائز کو ناجائز کہہ جاتے ہیں، ناجائز کو جائز کہہ جاتے ہیں، حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے دیتے ہیں۔ تو یہ شخصیت پرستی اور یہ باپ دادا کے نظریے کی پرستش جو ہے وہ تب ٹھیک ہے ہمارے لیے کہ جب اللہ کا قرآن اور رسول کا فرمان اس کی تائید اور تصدیق کرتا ہے۔ اگر وہ غلط ہے تو پھر ہم نے اللہ کے قرآن کو پہلے لینا ہے۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یہ طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی باتیں بیان کی کہ اللہ کے قرآن میں وہ بات بعد میں بیان ہوئی، ٹھیک ہے نا، یعنی قرآن کو مکمل ہوتے ہوتے 23 سال کا عرصہ لگا ہے۔ ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اللہ نے پھر جو بات بیان کی وہ حضور کی بات کے برعکس تھی۔ وہ حضور نے فرما دیا کہ میری بات اللہ کے قرآن کے برعکس ہو تو میری بات کو چھوڑ دو اور اللہ کے کلام کی بات کو لے لو۔ اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ جیسی شخصیت آپ فرماتے ہیں کہ میری بات اس وقت دیوار پہ مار دو جب میری بات اللہ کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کے خلاف ہو۔ تو یہ ہمیں طریقہ جو ہے سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اور کہاں پہ پھر اپنے والدین کی بات کو فالو کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی کسی کے آباء و اجداد نسل در نسل وہ بت پرستی کرتے چلے آ رہے ہیں، کسی غلط عقیدے نظریے پہ قائم ہیں تو ہم ان کو دلیل بنا کے جو ہے ٹھیک کہنا شروع کر دیں۔ نہیں، ہم نے ان کی بات کو اللہ کے قرآن کے آگے پیش کرنا ہے، رسول اللہ کی حدیث کے آگے پیش کرنا ہے۔ اگر تائید ملتی ہے تو اس کو قبول کر لو ورنہ اس کو چھوڑ دو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس مقام پہ بے حیائی کا تذکرہ کیا کہ یہ زمانے جہالت کے لوگوں کا طریقہ تھا۔ اب دوسری بات اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یامر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ اللہ تو کبھی بھی کسی کو بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ ہر مذہب، ہر مسلک اور ہر مکتب فکر جو ہے وہ بے حیائی سے روکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ 4200 مذاہب ہے دنیا میں، کسی مذہب میں جو ہے وہ مذہب کی طرف سے بے حیائی کو جو ہے وہ پرموٹ نہیں کیا جاتا، اس کو بڑھایا نہیں جاتا، اس کی تائید نہیں کی جاتی، بلکہ ہر معاشرے میں، ہر اچھی سوسائٹی میں بے حیائی اور برائی کے کاموں کے لیے نفرت ہوتی ہے، اس کے خلاف ہوتے ہیں بندے اور اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو وہ جہالت کے زمانے کے لوگ وہ اللہ پر جو ہے یہ بات ڈال دیتے تھے کہ ہمیں اس بات کا اللہ نے حکم دیا، تو اللہ نے ان کی اس غلط بات کا رد کیا کہ اللہ کبھی بھی کسی کو بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اللہ تو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کل، اے میرے حبیب بتا دو، امر ربی بالقسط، میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بے انصافی پر مبنی بات ہے کہ جو بات اللہ نے نہیں کی تم جو ہے اپنی طرف سے بات کر کے اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہو، تو یہ گناہ پر گناہ کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایسے بہت سے من گھڑت لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی باتوں کے بارے میں یہ فرما دیتے ہیں کہ یہ بات قرآن میں ہے، یہ حدیث میں، حالانکہ ہوتی نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، کہ جو بندہ میری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرتا ہے، یعنی میں نے بات کی نہیں اور وہ کہتا ہے کہ یہ نبی نے بات بیان کی ہے، وہ بات میری نہیں ہے، اپنی بات کو رسول کی بات جو ہے وہ بنا کے پیش کرتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی بازار میں آ چکا ہے، وہ 2 جلدیں ہیں اس کی، وہ ہے الاحادیث الموضوعہ، یعنی من گھڑت حدیثیں، جتنی بھی معاشرے میں من گھڑت حدیثیں ہیں نا، یعنی لوگوں نے کسی وجہ سے اپنی طرف سے بات بنائی اور اس کی نسبت کر دی حضور کی طرف۔ مثلا میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص تھا تو اس کا اناروں کا باغ تھا، اس کے اناروں کے باغ پہ اللہ کی طرف سے بڑی برکت پڑی، بڑا پھل لگا،
بدकिस्मती ये हुई उसकी کہ لوگوں نے اس وقت کسی وجہ سے انار کھانے چھوڑ دیے، اس کا باغ ویسے کا ویسے کھڑا ہے، وہ دیکھتا ہے تو اتنا بڑا اس کو نقصان نظر آتا ہے۔ اس نے ایک چال چلی، اس نے جناب لوگوں میں مشہور کر دیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ہر انار میں ایک ایسا دانہ ہوتا ہے کہ اس دانے میں ایک بیماری کی شفا ہوتی ہے۔ یعنی اس نے یہ بات بیان کی کہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ ہر انار میں ایک دانہ ہوتا ہے اور اس میں ایک بیماری کی شفا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ انار جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے یہ تعلیم ہے کہ جو ہے یہ بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ ویسے بطور پھل وہ اچھی چیز ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ جملہ کہ اس میں ایک دانہ ہے اور وہ ایک بیماری کے لیے علاج ہے، اس نے جب یہ مشہور کیا نا تو اس کا باغ دھڑا دھڑ بک گیا، باغ دھڑا دھڑ بک گیا کہ ہر انار میں ایک دانہ ہوگا اور اس میں ایک بیماری کی شفا ہوگی۔ تو اس طرح جو ہے لوگ اس کے باغ پہ ٹوٹے کہ وہ انار کے درخت جو ہے وہ کھیڑنے پہ آ گئے کہ یہ انار کے بارے میں حضور نے یہ بات بیان کر دی۔ اب اس کا انار کا باغ تو بک گیا، انار بھی بک گئے، لیکن اس نے اپنی بات کو منسوب کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو اس طرح جو ہے بہت ساری باتیں جو ہے من گھڑت ہمارے معاشرے میں مشہور ہوتی ہیں، تو ہمیں یہ ججمنٹ کرنی چاہیے کہ آیا یہ واقعی صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، یا کسی ماہر مستند عالم دین سے جو ہے رہنمائی لینی چاہیے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بھئی تم جو ہے انصاف سے کام لو۔